اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 ہے، 233۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت۔ اور لڑکے والے یعنی باپ کے ذمہ ہے کھانا اور کپڑا عورتوں کا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ کسی بھی انسان کو صرف اس کی گنجائش کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے، نہ نقصان کیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ حوالے کر دو وہ رقم جو تم نے ٹھہرائی تھی، مقرر کی تھی دستور کے موافق۔ اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے اور اس میں چند احکامات بیان کیے گئے ہیں، ایک بار پھر سے ترجمہ سن لیجئے۔ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، جو کوئی چاہے پوری کرے دودھ پلانے کی مدت کو۔ اور لڑکے والے یعنی باپ کے ذمہ ہے کھانا اور کپڑا عورتوں کا دستور کے موافق۔ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق، نہ نقصان کیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور وارثوں پر بھی یہی حکم لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، تو بھی کوئی تم پر گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو وہ رقم جو تم نے مقرر کی تھی دستور کے موافق۔ اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔
اس آیت میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اور بعد کی آیات میں طلاق کے احکام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے تھے، جس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو نکاح کا تعلق اور جوڑ ہے اس کی اہمیت کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بیان کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں کہ یہ رشتہ قائم رہ سکے اور کبھی ٹوٹے ہی نہیں، اور پھر جب نوبت آ جائے ٹوٹنے کی، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے تعلیمات ہمیں دی تھیں، تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی تھیں۔ بہرحال اس آیت میں پہلی آیتوں میں طلاق سے متعلق احکام مذکور تھے۔ اب دیکھیے درمیان میں دودھ پلانے کے احکام اسی مناسبت سے ذکر کیے گئے ہیں کہ عام طور پر طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلوانے کے معاملات کی وجہ سے ناچاکی ہوتی ہے اور ان میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں ایسے درمیانی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں جو عورت اور مرد دونوں کے لیے آسان اور مناسب ہیں، چاہے دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات نکاح کے قائم ہونے کی صورت میں ہو، نکاح کے قائم ہونے کی صورت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بتلایا ہے جس سے جھگڑے فساد اور ظلم کا راستہ بند ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم کا حسن بہت ہی اچھا انداز ہے کہ ایسے موقع پر دودھ پلانے سے متعلق اور بچوں کی پرورش سے متعلق احکامات ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ ایسے ہی حالات اور معاملات میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اب احکام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مثال کے طور پر آیت کے پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال مکمل، جبکہ کوئی عذر اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ آیت کا سب سے پہلا حکم کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال مکمل، جبکہ کوئی عذر اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اب اس آیت کے پہلے جملے سے دودھ پلانے یعنی رضاعت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر، بغیر کسی عذر، کسی ضد اور ناراضگی کی وجہ سے دودھ نہ پلائے ماں تو گنہگار ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بغیر کسی عذر، کسی ضد اور ناراضگی کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو ماں گنہگار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا فرض ہے، خود کا فرض ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، جب تک کہ کوئی خاص عذر نہ ہو، یہ بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ 2 سال کے بعد دودھ بچے کو ماں کا نہ پلایا جائے، لیکن بعض آیتوں اور احادیث کی بنا پر اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک بھی دودھ پلایا
تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اگر بچے کی کمزوری کے عذر سے ایسا کیا گیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو اصل مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے۔ بعض احادیث اور آیتوں کی وجہ سے 2.5 سال تک کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ بچے کی کمزوری کے عذر سے ایسا کیا گیا ہو۔ جی 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق امت حرام ہے۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق امت حرام ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ، زندگی کی ضروریات اور خرچ باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے اس وقت، اور یہ باپ کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب کہ بچے کی ماں اس کے نکاح میں اور عدت میں موجود ہے۔ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ، زندگی کی ضروریات اور خرچ باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ کی یہ ذمہ داری اس وقت تک ہے جب کہ بچے کی ماں اس کے نکاح میں ہے یا عدت گزار رہی ہے۔ اس آیت سے ایک 5واں مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک شوہر کے نکاح اور عدت میں ہے، اجرت کے مطالبے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس عورت کا خرچہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک شوہر کے نکاح اور عدت میں ہے، اجرت لینے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اس عورت کا خرچہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہو جانا چاہیے، مزید اجرت کا مطالبہ یہ باپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، یا وہ عورت نکاح میں نہیں ہے یا طلاق کی عدت گزر چکی ہے، یہ تو اس وقت تھا جب کہ وہ نکاح کے اندر موجود تھی یا عدت گزار رہی تھی، اور خرچے کی ذمہ داری اب جب کہ عورت نکاح میں نہیں ہے یا طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور خرچے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب اگر یہ مطلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ بہرحال آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کی کسی مصلحت سے ماں کے بجائے کسی دایا کا دودھ پلواؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کو کسی مصلحت کی وجہ سے ماں کے بجائے کسی دایا کا دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو اجرت مقرر کی گئی ہے اس کو پوری ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج کل تو ڈبے کے دودھ چل پڑے ہیں، دایا کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے اس جیسے مسائل یہاں پیش نہیں آتے، لیکن کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، آیت سے متعلق ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری وجہ اس مسئلے کو پیش کرنے کی اس لیے آئی کیونکہ رضاعت سے بھی، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاعت سے بھی ویسے ہی رشتے قائم ہوتے ہیں جیسے حقیقی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں ویسے ہی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماں اور اس کی بیٹی محرمات میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان سے نکاح کرنا پھر جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں
جہاں پر محرمات کا ذکر کیا گیا ہے وہیں پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، یہی آیت سے استدلال ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں، رضاعی بہن یعنی دودھ شریک بہنیں، اس عورت کی بیٹی جس نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 23 میں ہے، جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی ماں نہ ہو، وہ بھی نکاح کی حرمت کے لحاظ سے والدہ کی طرح ہے، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے، اور رضاعت کے اعتبار سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل اس کی اس طرح سے بنتی ہے کہ جب کسی لڑکے اور لڑکی نے دودھ پیا، دودھ پینے کے دنوں میں تو وہ عورت اس کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی اولاد ان کے رضاعی بھائی بہن بن گئے۔ جب کسی لڑکے اور لڑکی نے دودھ پینے کے دنوں میں کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر ان کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی اولاد ان کے رضاعی بھائی بہن بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں اس کی خالہ بن گئیں۔ اسی طرح رشتے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو نکاح آپس میں نسب کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے حقیقی رشتے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو دوسری وجہ ہم نے بتلائی نا، وہ اس لیے بتلائی، جو مسئلہ بیان کیا اس کی دو وجہ بتلائی۔ ایک تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ رضاعت سے بھی ویسے ہی، یعنی دودھ پلانے سے بھی ویسے ہی رشتے قائم ہو جاتے ہیں جیسے حقیقی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ جیسے حقیقی طور پر ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی نکاح میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی جو یہ رشتے اگر دودھ سے پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ عورت دونوں کے لیے غیر ہو، حالانکہ وہ عورت ان کی دونوں کی اپنی حقیقی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلانے کی وجہ سے ماں ہوئی ہے۔ تو اب ان دونوں کا نکاح بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کے درمیان رضاعی رشتہ بہن اور بھائی کا قائم ہو چکا ہے۔ اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجی، رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی کیا بنتی ہے؟ کیا تو رضاعی بھتیجی بنتی ہے یا رضاعی بھانجی بنتی ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس آیت میں یہ سب احکام بتلانے کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے خاص انداز سے اس قانون پر عمل کرنے کو آسان اور ہر حال میں اس کا پابند رکھنے کے لیے اللہ کا خوف اور اس کے علم کا تصور سامنے فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اللہ سے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے چھپے ظاہری اور غائب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔
اگر کسی نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے احکام کی خلاف ورزی کی یا چھوٹے ننھے معصوم بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ ضرور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت داروگیر فرمائیں گے۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، اور لڑکے والے یعنی باپ کے ذمہ ہے کھانا اور کپڑا عورتوں کا دستور کے موافق۔ کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق، نہ نقصان کیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا دیں 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ حوالے کر دو وہ رقم جو تم نے ٹھہرائی تھی دستور کے موافق، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک